جس میں ہم نے مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی آمد کو دیکھا. مولود کعبہ شیر خدا علیہ السلام آمد ہوئی، کعبۃ اللہ شریف میں تشریف لائے، جس سے کعبے کی فضیلت بڑھ گئی. مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے آنے سے کعبے کی فضیلت بڑھی. اس لیے مولود کعبہ 13 رجب کو، پھر 6 رجب کو خواجہ خواجہ معین الدین چشتی سنجری سلطان الہند عطائے رسول، جن کے صدقے میں ہندوستان میں 90 پر 9 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت کلمہ نصیب ہوا اور غریب نواز کے سلسلے میں داخل ہو کر دنیا اور آخرت کو ساروں نے حسین بنایا. آج جو کروڑ جو ایمان کی دولتوں سے اس روشنیوں میں جو بھی رنگ رہے ہیں، یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام حسین علیہ السلام کے خون سے میرے خواجہ حسنی والدہ کی طرف سے، حسینی مولا حسین علیہ السلام کی طرف سے، والد کی طرف سے. تو غریب نواز نے ہمیں یہ پنجتن پاک کا سلسلہ بھی دیا، میرے غوث پاک کو عطا کیا. تو انہی میں آل میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی آج کنڈوں کی نیاز ہے. کنڈ یعنی خاص مٹی کے برتنوں میں جو ہے فاتحہ کی جاتی ہے، سنت ہے، بزرگوں کی سنت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے انہیں 22 رجب کا دن غوثیت کبریٰ انعامات سے نوازا، ویسے تو وہ انعام والے ہی ہیں، رتبے والے ہیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خمیر سے ہے نبوت. مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی آل سے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. تو یہ خون ہے، آل بیت ہیں. مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں 22 برکت مہینہ ہے، اور اس کی برکت ایسی ہے، ایسی فضیلت ہے، جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے پنجتن پاک سے جڑ کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان پہ، یقین پہ، اللہ سے جڑنے کے لیے پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آل کی محبت میں اس نیاز کو کرتا ہے، اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، کبھی تنگی نہیں آتی. اور ان سے محبت کرنے والوں کا اللہ کا وعدہ ہے، میں انہی کے ساتھ تمہیں اٹھاؤں گا. اور کتنے خوش نصیب ہیں جو امام جعفر صادق کی علیہ السلام کی محبت میں اس کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں گھروں میں، اور ان کے گھر میں اللہ پاک برکت بھی عطا فرماتا ہے اور انعام فرماتا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، انہی کی محبت میں زندگی کرنے والے، اس لیے ان کی محبت میں کنڈوں کی نیاز بھی کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے. ایسے تو فضیلت بہت بہت بڑی ہے. ہمیں یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کی محبت میں، ان کی غلامی میں جڑ گئے، کیونکہ اہل بیت کی محبت میں ہی زندگی کرنا ہماری کامیابی ہے. اگر اہل بیت سے دور ہو گئے، وہ چاہے کتنی بھی عبادت کرے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتے. مولا امام حسین علیہ السلام کربلا میں اپنا سر دے کر پوری امت مسلمہ کو پیغام دیے کہ آگے یزید کی فوج ہے، مگر نبی کا خون علیہ السلام اور مولا علی مشکل کشا کی آل سے کھڑے ہو کر پیغام دیے کہ اسلام میں چھپے ہوئے غدار ہیں. یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، مگر میری اہل بیت رسول خدا نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المعدۃ فی القربى. میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کیا. صحابہ نے پوچھا رسول خدا اتنے مہمان آ رہے ہیں آپ کی بارگاہ میں، ایمان لے کر آ رہے ہیں، دین قبول کر رہے ہیں، آپ کے پاس ہر لمحہ آتے آتے مہمان جا رہے ہیں، ہم کچھ آپ کی بارگاہ میں خدمت کریں گے، کچھ پیش کریں گے، تحفہ. ریکویسٹ کیے، درخواست کیے رسول خدا کی بارگاہ میں، یا رسول خدا ہم تحفہ پیش کرتے ہیں. دیکھو ان کا ادب. کون آ کے پوچھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تو آیت اتری قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے محبوب فرما دو، میں نے جو تمہیں اللہ کا دین دیا ہے، جو پتھروں کے مار کھا کر، گالیاں سن کر، کچرا ڈالنے کے بعد، لوگوں کی اتنی گالیاں سنے، پتھروں سے مارا گیا، میرے بچوں کو ستایا گیا، میری بیٹیوں کو طلاق دیا گیا، ظلم پہ ظلم ہوا، بدنامی ہوئی، یہاں تک کہ مجھے ہجرت کرنا پڑا، میں اس کے بدلے کچھ نہیں چاہتا تمہارے ساتھ.
ہاں مگر میری اہل بیت سے محبت کرو. کیا؟ میری اہل بیت سے محبت کرو، کیونکہ یہ وقت بھی گزرنے والا تھا، کربلا گزرنے والا تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا، کیونکہ ایسے بھی لوگ آ جائیں گے کلمے والوں میں، میری اہل بیت سے چہرہ پھیریں گے، میری اہل بیت کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ نشانیاں اہل بیت کی محبت کی جو نیاز کرتے ہیں. 11ویں چھٹی شریف، میلاد پاک، محرم اور یہ کنڈوں کی نیاز، ہم ان سے محبت کرنے والے، اس کے ساتھ عمل بھی کرنے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، سنتوں پہ چلنے والے. رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، تم دو نو کو تھام لو، دو چیزوں کو تھام لو یا اہل بیت، ان پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آپ تیار ہو. اہل بیت کی محبت عطرت اس طرح ہونی چاہیے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دے تو مچھلی تڑپ جاتی ہے، جی نہیں سکتی. کربلا میں مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے ہمیں پیغام دیا کہ ہم مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں. مولا حسین علیہ السلام نے سر دیا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تک قربان کیے اللہ کے دین پر، اور بتا دیا آگے جو کھڑے تھے وہ غیر نہیں تھے، وہ کلمے والے تھے. دیکھو یہ چھپے ہوئے غدار ہیں، یہ غدار ہیں. قیامت تک یہ پیغام دیے تو امام مولا حسین علیہ السلام کے اس پیغام بھی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے. نماز کسی کو معاف نہیں، سنتوں پہ عمل کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، کیونکہ امت کے اندر حالات بہت جو ہے بگڑتے جا رہے ہیں. جہاں دیکھو نفرت، جہاں دیکھو فتنہ، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ الجھ رہے ہیں. رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہاتھ پکڑ کے غدیر خم میں، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہوں. تو پوری امت کو پیغام دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مگر آج جب ماحول دیکھتے ہیں تو الگ الگ طرح سے آوازیں آتی. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ علی علیہ السلام ہے. اگر میرے علی تک تم نہیں پہنچو گے، ان کو راضی نہیں کرو گے، ان کے بچوں کو راضی نہیں کرو گے، ان کے آل کو اگر تم راضی نہیں کرو گے، ان کو ناراض کر کے تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے. یہ ان کی غلامی، ان کے گھر کی غلامی ہم غلاموں کو جب نصیب ہوئی تو یہ آپ بھروسہ رکھو کہ ہمیں انہی کی صفوں میں اٹھایا جائے گا. جتنے بھی چاہنے والے ہیں یا اہل بیت کی محبت کرنے والے کیا کرتے ہیں، اپنے گھروں میں بزرگوں کی نیاز بھی کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی محبت میں روتے ہیں. کیونکہ اس امت کے لیے، اس اللہ کے دین کے لیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے لیے کربلا میں مولا حسین علیہ السلام نے اپنا سر دے کر دین بچایا. اسی لیے تو خواجہ خواجگاں سلطان الہند عطائے رسول نائب نبی فرمائے تھے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. حسین علیہ السلام شاہ ہیں، حسین علیہ السلام ہی بادشاہ ہے. دین است حسین، حسین علیہ السلام دین ہے، دین ہے. دین پناہ است حسین، دین کی پناہ بھی حسین علیہ السلام ہے. سرداد و نداد دست در دست یزید لعنت اللہ علیہ، اس کا نام لینا بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ آل نبی کے سر کو انہوں نے ظالموں نے کٹایا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سر کٹائے، نیزوں پر چڑھا دیے تھے ظالموں نے. مولا امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو غریب نواز نے فرمایا سر دیتے ہیں میرے مولا حسین علیہ السلام، مگر اس ظالم یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتے. حق تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی امام حسین علیہ السلام ہے. انہوں نے ہی دین بچایا. ان کی محبت میں، ان کی آل کی محبت میں جینے والے نیاز بھی کرتے ہیں. ان کی محبت میں کربلا کی یاد مناتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر ساتھ میں بیٹھ کر آل نبی اولاد علی علیہ السلام کے باقیات کو سناتے ہیں، خود روتے ہیں اور بچوں کے اندر بھی وہ محبت ڈالتے ہیں. مولا حسین علیہ السلام کے پیغام کو غریب نواز نے اس طرح ہمیں دیا ہے.
جب چاہنے والوں نے پوچھا گیا یا غریب نواز علی شیر خدا علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ اوصاف علی بگفتگو ممکن نیز، فرمائے اوصاف علی علیہ السلام کو میں بیان کرنا ممکن نہیں سمجھتا، کیونکہ حد نہیں، سمندر ہیں، میں ایک آنا ساگر کو کوزے میں لے لیا ہوں، مگر حضرت علی شیر خدا کا مقام میں کیا بتاؤں، اتنا اونچا ہے کہ بیان نہیں کر سکتا، اتنا اونچا مقام علی شیر خدا۔ جب رسول خدا نے فرما دیا، پوری امت کو بات سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی بھی مولا علیہ السلام، اماموں میں اول علی شیر خدا علیہ السلام، اماموں کے اندر مولا علی مشکل کشا علیہ السلام، اور سلسلہ انہی کی نسل سے تا قیامت تک چلے گا اور کسی کو امامت نہیں ملے گی۔ اب انہی میں سے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ وقت کی کمی ہے، میں جلدی تیزی سے آگے گزر جاؤں۔ آج ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں، کنڈوں کی نیاز ہے، رجب کے 22 ہیں، آج 21 ہیں، ہم یہاں آج نیاز رکھے ہیں حضور امام ابو محمد جعفر صادق علیہ السلام۔ ایک واقعہ ایسا بھی ہے کہ اکثر ہمارے یہاں کتابوں میں بھی ہے، فرماتے ہیں لکڑ ہارا تھا، غربت تھی گھر میں، ذریعہ معاش کچھ نہ تھا، بیوی نے کہا کچھ انتظام کرو، تو مدینے کے اندر ایسا گھرانہ تھا پرہیزگار، وہ ذریعہ معاش کے لیے بچوں کے لیے باہر نکل جاتے، مگر وقت ایسا گزر گیا، عرصہ گزر گیا، واپس لوٹ نہیں آئے، کیونکہ وہاں بھی کچھ انہیں میسر نہیں ہوا۔ اب ایسی خالی ہاتھ کیسے جاؤں؟ بیوی اللہ کی بارگاہ میں تڑپ رہی تھی، تقویٰ پرہیزگار بیوی، بچوں کے لیے کچھ انتظام کروں، کیا کروں؟ ایک وزیر کے گھر میں کام کے لیے جا کے جب گئی، پوچھا لگانا، برتن دھونا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو جب غوثیت کبریٰ کا اللہ پاک نے اعلان کرنے کو کہا، اس مقام کو جب انہوں نے کہا کہ جو نیاز کریں گے آج میرا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو ان کی مراد اللہ پوری کرے گا، ورنہ روز محشر آپ میرا دامن پکڑ سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تک مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ بے شک جب امام کہتے ہیں تو آل نبی اولاد علی علیہ السلام کا صرف ہم نام لے کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں تو قبول ہو جائے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو وہ جب سنی لکڑہارے کی بیوی وہیں کھڑ کے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے دعا کی، میرے مولا تجھے رسول خدا کا واسطہ، مولا امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ میرا واسطہ دے کر رسول خدا آل کا، مولا علی مشکل کشا مقدر جنت امام حسن حسین علیہ السلام، آل نبی اولاد علی علیہ السلام کا واسطہ دے کر انہوں نے دعا کی، اور میں بھی نیاز کروں گی میرے مالک، کنڈوں کی نیاز کروں گی، کھیر پکاؤں گی، 4 مومنین کو میرے گھر مہمانوں کو بلا کر دعوت کروں گی، میرا شوہر صحیح سلامت سے آ گیا، کچھ ذریعہ معاش لے کر آ گیا، میں بھی نیاز کروں گی۔ اب شوہر وہاں پر لکڑیاں، سوکھی لکڑیاں کاٹنے کے لیے جھاڑ کو کاٹتے تھے، کتابوں میں ایسا ہے جو کڑاہی نیچے گری تو آواز آئی، جا کر دیکھے تو انہیں وہاں کچھ خزانہ ملا، وہ کچھ ذریعہ ہو گیا، اللہ کا انتظام ہو گیا۔ اب اللہ کیسے بھی وہ غیب سے مدد کر سکتا ہے، کیونکہ یہ واسطہ دے رہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب وہ لے کے کچھ ساد و سامان، کچھ سونا لے کے بیوی کے لیے پیسے لے کے، کچھ ایسے اونٹ لے کر ساد و سامان کے ساتھ آ گئے۔ جب دیکھ کے بیوی خوش ہوئی، اور اس نے بعض جو ہے اس لکڑہارے نے ایک بڑا گھر بھی بنا دیا، گھر میں نیاز کے فاتح کے لیے سب کو دعوت دی۔ اب وزیر کی جو بیوی تھی چھت پہ چڑھی تو پریشان ہوئی، اتنا بڑا گھر کہاں سے آ گیا، کس نے بندھا، ہمارے آس پاس تو نہیں تھا کوئی۔ اب وہ جو دوسرے کام والے تھے انہوں نے کہا کہ جو ہمارے یہاں پوچھا لگانے، برتن مانجنے لکڑہارے کی بیوی آتی تھی انہی کا گھر ہے، اس کے شوہر نے بہت ساری دولت لے کر آئی۔ اچھا، ان کو بلائے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم امام جعفر صادق کی نیاز کے لیے منت مانی کہ میرا شوہر گیا ہوا تھا، عرصہ ہو گیا تھا، دعا کی تو اللہ نے یہ انتظام کیا، میرے شوہر کو جو ہے بہت ساری دولت سے اللہ نے مالا مال کر دیا۔ تو انہیں نے یقین نہیں کیا، ایک وزیر اور وزیر کی بیوی جو تھی یقین نہیں کیا، وہ بھی پرہیزگار تھے، بھروسہ نہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا واسطہ دے کر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو یہ سارا نظام چلا۔
نہیں شاید کہیں ڈاکہ ڈال کے آیا ہوگا، کہیں سے جو ہے کچھ دھوکہ دے کے آیا ہوگا، ایسا غلط سوچنے لگے۔ تو کیا ہوا، اور ایک وزیر اس کا دشمن تھا، انہوں نے کہا کہ یہ مال غنیمت میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کا حساب کتاب لو۔ بادشاہ کیا کہ اس کو شیر بدر کر دیا۔ اب بیوی شوہر جیسے تھے ان کو گھر سے باہر نکالے، شہر سے باہر نکال دیے۔ اب وہ راستے میں جا رہے تھے، کچھ نہیں تھا۔ دیکھو امام جعفر صادق علیہ السلام کی محبت میں انہوں نے نیاز کر کے جو کھلا رہے تھے، ان کا جو بڑا گھر تھا، انہوں نے ان کے اوپر بدگمانی کی تو ان کے اوپر ایک آفت آ گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو ہے منت کے اوپر انہوں نے بدگمانی کی، نہیں ہو سکتا اس نے جھوٹ بول رہا ہے، شاید کسی کو دھوکہ دے کے ڈاکہ ڈال کے آیا ہو۔ اب یہ راستے میں جا رہے ہیں، شیر بدر ہو گئے، تو بادشاہ کا لڑکا اور سپاہی شکار کے لیے گئے تھے، شکار کرنے کو گئے تھے، تو سپاہی سارے آ گئے، راستہ بھٹک گیا ان کا لڑکا۔ اب بادشاہ کو پریشانی میں، رات ہو گئی، سپاہی کہنے لگے بادشاہ جو وزیر شیر بدر ہو گیا ہے، شاید اس نے تمہارے بیٹے کو قتل کر دیا ہوگا۔ اب بات پھیل گئی، بادشاہ کو دل میں گھبراہٹ شروع ہو گئی، سپاہیوں کو دوڑایا، جاؤ وہ کہاں جا رہا ہے، جا کے اسے پکڑ کے لاؤ۔ ابھی راستے میں بیوی اور شوہر جا رہے تھے، بیوی سے کہے بیوی بھوک لگ رہی ہے، کچھ ہے؟ شوہر سے نہ بولے آپ کے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کیا کیا، تھوڑے ان کے پاس جو ہے پیسے تھے، اس میں انہوں نے ایک کلنگڑا لیا، کیا لیا، خربوزہ، اور چادر میں چھپائے جا رہے تھے۔ بادشاہ جب سپاہیوں کو بھیجا تو دیکھے تو دونوں مل گئے، دونوں کو جو ہے پکڑ کے قید خانے میں ڈال دیا۔ کیا ہے تمہاری چادر میں؟ جب کھولے تو اس کے بچے کا سر نظر آیا۔ اب گھبرے ہو گئے، ہم نے تو خربوزہ لیا تھا، بچے کا سر نظر آ رہا ہے۔ بیوی سے کہا بیوی ہم نے کون سی غلطی کی، یہ ہمارے پر عذاب آ گیا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، صبح تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا، رات ہو چکی ہے۔ اب رات بھر روتے رہے، نماز پڑھتے رہے، بیوی زندگی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، تم نے کوئی گناہ کیا ہے؟ نہیں اے میرے شوہر، میں نے بھی کوئی ایسا گناہ نہیں کیا ہے۔ تو آپس میں دونوں نے بھی یاد کیا۔ بیوی سے پھر شوہر نے کہا کون سی خطا ہو گئی یاد کرو۔ انہوں نے کہا ہمارے گھر میں جو برتن مانجنے اور گھر پوچھنے لکڑہارے کی بیوی آتی تھی، اس نے کہا امام جعفر صادق علیہ السلام کی میں نے منت کی، نیاز کی، تو اللہ نے ہمارے گھر میں جو ہے برکت اور دولت سے نواز دیا، اس لیے ہم نے بڑا گھر بھی بنوایا۔ میں بدگمانی کی۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی غلطی کیا ہو سکتی ہے؟ تم امام جعفر صادق علیہ السلام آل نبی کے اوپر تم نے جو ہے تھوڑا سا بدگمانی کی۔ دونوں نے رو کر اللہ سے دعا کی اللہ میں معاف کر۔ اگر ہم بری ہو جائیں گے باعزت، ہم بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی کونڈوں کی نیاز کریں گے۔ صبح قتل کرنے کے لیے بادشاہ کر دیکھا، چادر کھولا تو اس میں کلنگڑا تھا۔ صبح صبح ان کا لڑکا بھی صحیح سلامت سے محل آ گیا، پریشان ہو گئے۔ تب بادشاہ نے بھی نیت کی میں بھی کونڈوں کی نیاز کروں گا۔ تو یہ واقعہ بھی گزرا، ایسے کئی واقعے گزرے ہیں۔ دیکھو امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام ہیں، آل نبی اولاد علی علیہ السلام کی محبت میں جس گھر میں بھی چار مہمانوں کو فاتحہ خوانی کر کے اس نیاز کو پیش نظر کرتے ہیں، تحفہ پیش کرتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اماموں کی بارگاہ میں جو بھی ہم نیاز کرتے ہیں ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جھولیوں کو دونوں جہان کی عزتوں سے خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو ہمیشہ ہمیشہ آل نبی اولاد علی علیہ السلام کی محبت میں لمحہ لمحہ جینا مرنا نصیب فرمائے اور تا قیامت تک یہ سلسلہ چلتے رہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو آل نبی اولاد علی علیہ السلام شہداء کربلا کے غم کے سوا اور کوئی غم نہ دے۔ وعلینا الا البلاء، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔